بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، فرشتوں کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو فرقان قریشی صاحب کا اپلوڈ کیا تھا اور آپ لوگوں کو یہ بھی کہا تھا کہ اس کا دوسرا اگلا قسط میں آپ لوگوں کی خدمت میں بہت جلد لے کے آ جاؤں گا۔ میں نے کہا تھا کہ دوسرا قسط یہ ہوگا کہ سب سے زیادہ طاقتور فرشتے کون سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں فرقان بھائی ہمیں یہ بتائیں گے کہ سب سے زیادہ طاقتور فرشتے کون سے ہیں۔ چلیے آئیے ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو فرقان صاحب کی ویڈیوز میں لے کے آتا ہوں انہیں ضرور کمپلیٹلی واچ کریں اور انہیں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں، کیونکہ میں نے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں یہ منشن کیا ہے کہ فرقان بھائی علم کی سمندروں میں سے ایک سمندر ہیں۔ فرقان بھائی علم کی سمندروں میں موتیاں چن چن کے میرے اور آپ کے لیے لے آتے ہیں۔ بہت محنتوں اور کاوشوں سے اپنا کانٹینٹ کریٹ کر کے لے آتے ہیں۔ کیوں اور کس لیے وہ تو یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائے، وہ عام عوام تک، عام پبلک تک یہ علم پہنچائیں۔ تو میں بھی اسی لیے فرقان بھائی صاحب کی ویڈیوز اٹھا کے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کرتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ جو نالج فرقان بھائی کے پاس ہے یہ آپ کو، مجھے اور ہمارے چاہنے والوں کو بھی مل جائے۔ تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو زور دیتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کیا کریں۔ تو چلیے یہ ویڈیو کی جانب بڑھ کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ان قوی اور ہیبت ناک فرشتوں کے بعد میں آپ کو ایک بہت خوبصورت جگہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی اللہ پاک نے سورہ طور میں قسم بھی اٹھائی ہے۔ بیت المعمور، ساتویں آسمان یعنی غریبہ پر موجود ایک عبادت کا جس میں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ بیت المعمور کے معنی ہی آباد اور ایک بھرے ہوئے گھر کے ہے۔ مشکات المصابی کی حدیث کے مطابق یہ عبادت گھر فرشتوں سے اس طرح بھرا ہوا رہتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں عبادت کے لیے آتے ہیں اور پھر دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ یہی وہ بیت المعمور ہے جس کی دیوار کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا تھا۔ اس میں عبادت کرتے فرشتوں کے حوالے سے صحیح مسلم میں ایک بہت پیاری حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں یعنی مسلمانوں کو لوگوں پر 3 باتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں۔ ان کے بعد میں آپ کو ان 2 میں سے ایک ایسے فرشتے کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جن کا نام نہ صرف قرآن پاک میں منشن ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ان کا دشمن ہے وہ خود اللہ کا دشمن ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، جنہیں علماء اس بات سے منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ذمے اپنی مخلوق کو روزی پہنچانے کی ذمہ داری دے رکھی ہے، یا پھر کچھ علماء کے مطابق یہ ان فرشتوں کو کمانڈ کرتے ہیں کہ جو قدرت کے قوانین پر مامور ہیں، مثلا نباتات کا اگانا یا بارش کا برسانا وغیرہ۔ اور یہ ان فرشتوں میں سے بھی ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا میں سلامتی بھی بھیجی ہے۔ مسند احمد میں علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا نام عبید اللہ ہے۔ سلسلہ تو صحیحہ کی ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، میں نے کبھی میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے جہنم بنی ہے میکائیل ہنسے نہیں ہے۔ اس سے آگے مسند احمد کی حدیث میں ملتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا میکائیل نے آپ سے مزاحن کبھی کوئی بات کہی ہے؟ تو اس پر جبرائیل بولے کہ وہ مجھ سے مزاحن صرف اتنا ہی پوچھ سکتے ہیں کہ کہیں میں بھی آگ سے تو نہیں بنا۔ میکائیل علیہ السلام کے بعد ایک اور بڑے فرشتے جنہیں اللہ نے ایک بہت بڑے کام کے لیے مامور کر رکھا ہے، قیامت کے دن سور کے پھونکنے پر۔ سور کے جو ترمذی کے مطابق ایک سینگ جیسی کوئی چیز ہے کہ جس میں پھونکے جانے کے بعد قیامت میں واقع ہو جائے۔ مسند احمد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کیسے آرام کر سکتا ہوں جبکہ اسرافیل سور پر منہ لگائے ہوئے اس میں پھونکنے کو تیار کھڑے ہیں اور وہ صرف حکم الہی کے منتظر ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب سے اسرافیل کو سور پھونکنے کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ تیار حالت میں عرش کی طرف نظریں جمائے کھڑے دیکھ رہے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں انہیں آنکھ کے جھپکنے سے پہلے ہی حکم نہ دے دیا جائے، اور ان کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جیسے چمکدار ستارے۔ اسرافیل علیہ السلام کے بعد وہ فرشتہ کہ جن کے نام سے تقریباً سبھی مسلمان واقف ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کا 4 مرتبہ قرآن پاک میں نام سے ذکر ہے، 2 مرتبہ سورہ بقرہ میں، سورہ نحل اور سورہ تحریم میں، اور 2 جگہ انہیں ایک زبردست قوت والا اور ایک امانت دار فرشتہ کہا گیا ہے، یعنی کہ سورہ نجم اور سورہ شعراء۔ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے کئی انبیاء کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے، اور ان کے سپورٹ بڑی ہی طاقت اور قوت والے کام ہیں، مثلا وحی کا لانا یا قوم پر شدت والا عذاب لانا۔ علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ ہے۔ یہی وہ فرشتے ہیں کہ جو پہلی وحی یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر نازل ہوئے تھے، اور یہی وہ فرشتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ معراج کی رات 7ویں آسمان پر اور سدرۃ المنتہا تک لے کر گئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کبھی تحیہ بن خلیفہ قلبی کی شکل میں آتے ہیں، اور کبھی ایک ایسے شخص کی صورت میں کہ جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال انتہائی کالے ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتے ہیں کہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ان کی اصل حالت میں دیکھا، ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ معراج کی رات سدرۃ المنتہا کے پاس۔ جبرائیل علیہ السلام کی اصل صورت ایسی ہے کہ ایک بہت ہی عظیم الشان قوت والا فرشتہ کہ جن کے 600 گہرے سبز رنگ کے پر ہیں، جن میں سے ہر ایک پر پورے کے پورے افق پر چھایا ہوا، اور ہر ایک پر میں سے موتی، زمرد، یاقوت اور جواہرات جیسی اشیاء جھڑ رہی ہوتی ہیں، اور جن کی حقیقت سوائے اللہ رب العزت کی اور کوئی نہیں جانتا۔ اس فرشتے کو مکہ میں دیکھنے والے واقعے کے بارے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں غار حرا میں اعتکاف کے بعد وادی میں اترا اور چلا جا رہا تھا کہ میں نے آواز سنی۔ میں نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ مجھے پھر وہ آواز سنائی دی اور میں نے پھر دیکھا، اور جب تیسری مرتبہ آواز سنائی دی تو میں نے سر اوپر اٹھا کے دیکھا تو اسی فرشتے کو زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا کہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ میں اس سے ڈر گیا، یہاں تک کہ میں زمین پر گر پڑا اور گھر آنے پر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کر دی۔ اور اس موقع پر پھر سورہ مدثر کی وہ آیات نازل ہوئی تھی کہ اے کپڑا اوڑھنے والے اٹھ آگاہ کر دے۔ اور دوسری مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کو اصل شکل میں دیکھنے والے واقعے کے بارے میں میں آپ کو اس چیپٹر کے آخر میں بتاؤں گا، لیکن جبرائیل اور ایک اور فرشتے کے متعلق مسند احمد میں ایک واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ یہودی آئے اور کہا کہ ہم آپ سے 5 سوالات کریں گے، اور اگر آپ ہمیں ان کے جوابات دے دیں تو ہم پہچان لیں گے، ہم آپ کو ریکوگنائز کر لیں گے کہ آپ ہی نبی ہیں، اور پھر ہم آپ کی اتباع بھی کریں گے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان سے عہد بھی کیا تھا۔ ان یہودیوں کا چوتھا سوال یہ تھا کہ یہ رات کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کے ذمہ بادل ہے، اور اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے کہ جس کے ساتھ وہ ان بادلوں کو چلاتا چلا جاتا ہے اس جگہ پر جہاں اللہ نے انہیں چلانے کا حکم دیا ہوتا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ آواز کیا ہے کہ جو اس کی سنی جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے کوڑے کی آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، اور پھر انہوں نے اپنا 5واں سوال کیا کہ ہر نبی کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس وحی لے کر آتا ہے، آپ کا ساتھی فرشتہ کون ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میرا ساتھی فرشتہ جبرائیل ہے۔ اور جب یہودیوں نے جبرائیل علیہ السلام کا نام سنا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ جبرائیل، یہ فرشتہ تو جنگ، لڑائی اور عذاب لے کر آتا ہے، یہ تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے۔ ہاں اگر آپ میکائیل کہتے کہ جو رحمت، نباتات اور بارش لے کر آتا ہے تو ہم آپ کی بات مان لیتے۔ اور پھر اسی پر سورہ بقرہ کی وہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو شخص جبرائیل کا دشمن ہو جس نے آپ کے دل پر اللہ کا پیغام اتارا ہے تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ اب یہاں سے اس چیپٹر کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے کہ جس کے اندر میں فرشتوں کی شکل و صورت کے بارے میں بات کروں گا۔
اب زیادہ تر انسان جب فرشتوں کے متعلق سوچتے ہیں تو وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم سی صورت، اور شاید اسی وجہ سے جب عزیز مصر کی بیوی کی محفل میں آنے والی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اپنی انگلیاں کاٹ لیں تو سورہ یوسف کے مطابق ان کی زبان سے یہ نکلا کہ حاشا اللہ، یہ انسان نہیں بلکہ کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ لیکن تمام فرشتے ایسے نہیں ہیں۔ اگر آپ کو منکر نکیر کا چہرہ یاد ہے کہ سیاہ رنگت اور نیلی آنکھیں، یا پھر زبانی یا آگ کے گڑے میں بہت سارے پر، یا پھر پہلے آسمان رقیہ پر موجود وہ فرشتہ کہ جس کا آدھا جسم برف کا ہے اور آدھا جسم آگ کا بنا ہوا ہے، یا پھر تیسرے آسمان قیدوم پر موجود 70,000 سروں والا وہ فرشتہ کہ جس کے 70,000 منہ ہیں اور ہر منہ میں 70,000 زبانیں ہیں۔ ذرا ان مناظر کو اپنے تصور میں لائیں۔ میرا نہیں خیال کہ 70,000 سر امیجن کر کے آپ کا دل دہنے بغیر رہ سکے گا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ فرشتوں کی ایک ڈسکرپشن بتائی گئی ہے کہ ان کے پر ہوتے ہیں۔ سورہ فاطر کی پہلی آیت میں 2 3 اور 4 پروں والے فرشتوں کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ اللہ اپنی مخلوق میں جو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر شادی شدہ نوجوان تھا اور مسجد نبی میں سویا کرتا تھا، اور میں دیکھتا کہ جو شخص بھی کوئی خواب دیکھتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کرتا۔ تو ایک دن میں نے سوچا کہ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک مجھ میں کوئی خیر ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا تاکہ میں بھی باقی لوگوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تعبیر پوچھ سکوں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر میں سویا اور میں نے 2 فرشتے دیکھے جو میرے پاس آئے اور وہ مجھے لے کر چلے، اور پھر ان کے ساتھ ایک تیسرا فرشتہ بھی آ گیا اور اس نے مجھ سے کہا ڈرو نہیں، تم نیک آدمی ہے، اور پھر یہ حدیث آگے چلتی ہے۔ لیکن کیا وجہ کہ فرشتے نے انہیں نہ ڈرنے کا کہہ کر تسلی دی، بلکہ بائبل میں اکثر مقامات پر جہاں فرشتے کی بات چیت کا تذکرہ آتا ہے وہ مقام ہمیشہ ڈرو نہیں سے شروع ہوتا ہے، فیئر ناٹ۔ 7ویں صدی کے اسکالر محمد بن مسلم برق نامی ایک فرشتے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس کے 4 منہ ہیں، ایک منہ انسان جیسا، ایک منہ بیل جیسا، ایک منہ شیر جیسا اور ایک منہ گدھ جیسا، اور جب وہ دم ہلاتا ہے تو بجلی کڑکتی ہے۔ اب ذرا ان 4 جانوروں کے سروں والے فرشتے کو امیجن کریں کہ اگر وہ آپ کے سامنے آ جائیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ اسے آسانی سے برداشت کر پائیں گے۔ انجیل میں 4 قسم کے فرشتوں کی بڑی ڈیٹیل ڈسکرپشن، تفصیلی ڈسکرپشن ملتی ہے۔ پہلی قسم ہے چرابمس۔ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جو انجیل کے مطابق ایک ہائیبریڈ قسم کی شبیہ رکھتے ہیں۔ مثلا بائبل میں ان کے 4 پر بتائے گئے ہیں، جن میں سے 2 پر ان کے جسم کو چھپاتے ہیں اور 2 پر ان کی اڑان کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسری قسم ہے ملاکمس، کہ جو ہیبریو لفظ ملخ سے نکلا ہے، یعنی کہ پیغام لانے والے، اور بائبل کے مطابق دیکھنے میں یہ انسانوں کے سب سے زیادہ مماثلت رکھنے والے فرشتے ہیں، یعنی کہ انسان کی صورت میں آنا جانا وغیرہ۔ تیسری قسم ہے سیرافیمس، اور ان کا ذکر بک آف ایزایا میں ہے، جس کے مطابق ان کے 6 پر ہوتے ہیں، جن میں سے 2 پر تو اڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 2 پر اپنے سر کو چھپانے کے لیے، اور 2 پر اپنے پیروں کو چھپانے کے لیے۔ اور اگر آپ ترکی گئے ہو یا آپ نے ہایا صوفیہ وزٹ کیا ہو تو ہایا صوفیہ کی چھت پر بنی ہوئی تصویر دراصل سیرافیمس ہی کی ہے۔ اور بائبل کے مطابق چوتھی قسم اوفانمس ہے، یہ جو شاید سب سے زیادہ عجیب شکل کے فرشتے ہیں، آسمان میں اڑتے ہوئے سونے کے پہیوں جیسے فرشتے جن کے باہر کئی آنکھیں بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ مشکات اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے جس کی صحت میں تھوڑا شک ہے، البتہ اس میں 8 ایسے فرشتوں کا ذکر ہے کہ جو پہاڑی بکروں کی شکل میں ہیں، اور جن کے کھروں اور گھٹنوں کے درمیان اتنی لمبائی ہے کہ جتنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان تک کا فاصلہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ چیپٹر ختم ہو، میں آپ کو فرشتوں کی 2 ایسی اقسام کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو ایک بہت ہی پراسرار آرڈر یا درجے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا ذکر سورہ غافر میں ہے۔ عرش کے اٹھانے والے اور جو ان کے آس پاس ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ عرش کے اٹھانے والے 8 فرشتے جن کے بارے میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دی گئی ہے
کہ اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بتاؤں کہ اس کے کان سے لے کر اس کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہماری محنتیں، ہماری کاوشیں پسند آ رہی ہوں گی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیوز کو لائک، کمنٹس اینڈ شیئر کر کے کیا کریں۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ اور نایاب ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔